بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ گڑبڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے، رولا بہت زیادہ پڑ گیا ہے، اب چیزیں باہر آ رہی ہیں، بند کمروں میں نہیں چھپ رہی۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ قریبی لوگ اب کھل کر باتیں کرنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اب کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ابصار عالم صاحب چیئرمین پیمرا ہے، نون لیگ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، سما پر پروگرام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کھل کر باتیں کرتی ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تو میں چل رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات چل رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ساری تباہی ہوئی ہے، آپ سے معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کرپٹ لوگ ہیں، کابینہ میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نااہل ہیں، نکمے ہیں، بدنامی ہماری ہو رہی ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ کچھ حکومت کے لوگ بھی، یا سویلینز کہیں، کابینہ کے لوگ کہیں، نون لیگ کے لوگ کہیں، وہ الٹا انگلیاں اس طرف اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم اکیلے تھوڑی ہیں، مل کر ہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، آپ بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ابصار عالم یہ جب بات کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اب اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو اشارے بہت واضح ہیں، بلکہ اشاروں سے زیادہ اب خبریں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ہر طرف سے اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں کہ کوئی کہہ رہا ہے میڈیا سے اٹھ کر، یعنی اس میں آپ دیکھیں میاں عامر محمود دنیا نیٹ ورک کے مالک، وہ کہہ رہے ہیں نئے صوبے بننے چاہیے کہ ٹھیک نہیں جا رہا نظام۔ SIFC کی طرف سے کہہ دیا جائے ستیہ ناس ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر انٹرویوز میں صنعتکاروں کو بلایا جائے اور وہ کہیں جی تباہی بربادی ہو گئی ہے۔ تو ہر طرف سے جب یہ باتیں ہوں گی، اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی یہ کہہ رہا ہوگا، کابینہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ پھر چل چلاؤ ہے، پھر چیزیں بدل رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب لندن سے ہی نہیں آنے کو تیار، جو سرکاری طیارہ ہے وہ وہاں پر کھڑا ہے، اس کا خرچہ الگ بن رہا ہے، لیکن اس کی کسی پرواہ۔ بات یہ ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی نوٹیفیکیشن یہاں پر رکا ہوا ہے، ہوگا نہیں ہوگا وہ ایک الگ معاملہ بنا ہوا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب وہاں پر کرنے کیا گئے ہیں؟ پرائیویٹ دورہ کہا گیا، اچھا جی کوئی ان کا ریگولر چیک اپ ہے، وہ ریگولر چیک اپ کئی دن چلتا ہے کیا؟ تب تک جہاز بھی وہاں پر کھڑا رہے گا، اور یہاں پاکستان میں کوئی چیک اپ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو چیزیں شکوک و شبہات سے آگے چلی گئی ہیں، کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ شدید اختلافات ہو چکے ہیں، گڑبڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب خوف صرف قیدی کا ہے، خوف صرف خان کا ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک طرف سے ڈرایا جاتا ہے وہ آ جائے گا آپ کو نہیں چھوڑے گا، دوسرے سے ڈرایا جاتا ہے وہ باہر آ گیا تو تمہاری تو خیر نہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کو ڈراوا دے رہے ہیں، اور اسی لیے یہ بات ابھی تک چل رہی ہے، لیکن اب بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، الفاظ عجیب ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ برطانیہ تک میں بات اب پھیل رہی ہے، وہاں بھی کام خراب ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب انڈیپینڈنٹ جو برطانیہ کا طاقتور ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے میڈیا کا، اس میں بھی یہ چھپ رہا ہے، اب آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ جی گھر والے پریشان ہیں کہ خان کی خیریت کا ہی نہیں پتہ چل رہا۔ تو ہر طرف اب یہی بات ہو رہی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یہ پسوڑی ایک پہیلی بن گئی ہے جو کسی سے حل نہیں ہو رہی۔ بظاہر سب چپ ہیں، بظاہر امن ہے، بظاہر کنٹرول ہے، طاقت کا پلہ بھاری ہے، کوئی چیلنج نہیں، اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، دور دور تک نظام کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ بظاہر 28، 29 اور 30ویں ترمیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بظاہر ملک کو مصر، سعودی عرب یا چین بنانے میں کوئی امر مانے نہیں۔ بظاہر لوگوں نے جنگ جیتنے کے بعد نظام کی تبدیلی کو امر لازم سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ بظاہر جتنے مرضی ہتھوڑے لگیں، خنجر مارے جائیں یا تیر برسائے جائیں، بے روح جسم سب قبول کرتے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ تو بظاہر سارا انہوں نے بول دیا، بظاہر یہ بھی ہے، بظاہر یہ بھی ہے، سب کچھ کنٹرول ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ سب کچھ بظاہر ہوا اور اندر کچھ اور پک رہا ہوا تو کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو ابصار عالم سے ملا لیں۔ سہیل وڑائچ صاحب بھی نون لیگ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کی شریف خاندان سے ملاقاتیں، کتابیں، سب کچھ ہے۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو سب کچھ نظر آ رہا ہے کنٹرول میں ہے، لیکن اگر اندر کچھ اور پک رہا ہوا تو کیا ہوگا؟ اور پھر ابصار عالم صاحب کی بات کو ساتھ ملا لیجئے، تو یعنی یہ لوگ ہیں جن کو نون لیگ کا سمجھے نون لیگ سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ یہ شریف خاندان کے براہ راست قریب ہے، ان کو سمجھتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب انہی لوگوں میں ہیں، یہ بھی عہدے لیتے رہے ہیں، چیئرمین PCB رہے، نگران وزیر اعلیٰ رہے، ابصار عالم صاحب بھی چیئرمین پیمرا رہے۔ تو اب ابصار عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ باتیں آسان نہیں ہے کرنا۔ سینئر صحافی ابصار عالم کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہ پھڈا پڑک چکا ہے۔ اس میں چاہے NFC ایوارڈ ہو، چاہے معیشت کا مسئلہ ہو، نئے صوبوں کی بات ہے، پھر وائس چیف آف آرمی سٹاف اور کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ شاید یعنی حکومت کسی اور کا چاہتی ہے، یا لگایا جائے، وائس چیف بھی ہونا چاہیے، ادھر سے جواب آ رہا ہے نہیں ابھی نہیں، یا نہیں لگانے کی ضرورت، پھڈے چل رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سویلینز نالائق ہیں،
ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اور سویلینز کہتے ہیں کہ پرفارمنس خاک ہو، اسٹیبلشمنٹ کی فرمائشیں ہی اتنی ہو چکی ہیں کہ ہماری کمر ہی توڑ دی ہے، ہم کمر سیدھی ہی نہیں کر سکتے، فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب سارا علم بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، اور ادھر سے ادھر الزامات آ رہے ہیں کہ نالائق، نااہل، نکمے، کرپٹ. وہ کہتے ہیں تم کرپٹ، وہ کہتے ہیں تم کرپٹ. اس طرح سے ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ جی اب وہ غلط ہیں، تو یہ تو وقت اب ٹکراؤ کا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نواز شریف کیمپ ہو یا زرداری صاحب ہوں جو سمجھتے ہیں کہ بات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب آگے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تو بات اب اس طرح سے ہو رہی ہے. باقی دھونس، جبر سے، ڈراوے سے بات نہیں بنی، کیونکہ اصل چیز تھی معیشت، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور ابھی 5 مہینے میں 428 ارب روپے کی کمی کا سامنا ایف بی آر کو، یعنی 1000 ارب روپے آپ دیکھ لیجئے سال کے آخر میں. تو آئی ایم ایف پھر آپ کی ایسی تیسی پھرے گا، تو آپ نے ٹیکس کہاں سے کم کرنے ہیں. تو معیشت ہی نہیں چل رہی، معیشت اور سلو ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں سے ٹیکس آپ نے کہاں سے نکالنا ہے، وہ ایک نیا مسئلہ بن جائے گا. بریف کی کہانی یہ ہے، بریف ایک میڈیا کا حصہ ہی نہیں، یہ بھی اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑی تفصیل اس کی، میں نے پورا آرٹیکل پڑھا ہے، بڑا زبردست ہے. پاکستان کا موجودہ بحران ایک ایسے مرتے ہوئے معاشی اور سیاسی ماڈل کی علامت ہے جسے سٹرکچرل غفلت، آئین کی موت اور ایلیٹ کیپچر نے اندر سے کھا لیا ہے. قرض اور بیرونی بیساکھیوں پر چلنے والی معیشت اب سانسیں گن رہی ہے. عدم استحکام ہر سرمایہ کی امید کو مار چکا ہے، کچھ نہیں بچا. اتنی زیادہ بربادی ہو گئی ہے کہ اب وہ آئین کو بھی انہوں نے مار دیا، آئین کی موت ہو چکی ہے. اچھا، اب محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں جی این ایف سی ایوارڈ پر کچھ بھی ہو پیپلز پارٹی کو لیٹنا ہی پڑے گا، ان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، سندھ کے بارے میں بھی جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ان کو لینے پڑیں گے. تو پتہ نہیں اب اس کے لیے وہ ڈر کے ریزسٹ کر رہے ہیں. حکومت کا یہ حال ہے کہ اپنوں کو خوش نہیں رکھ پا رہی. 43 ارب روپے آئی ایم ایف ویسے کہتا ہے نہ کریں، لیکن 43 ارب روپے بانٹے جا رہے ہیں. 25 کروڑ روپیہ فی ایم این اے کو ملے گا. ان کے نیشنل اسمبلی کے جتنے ممبر ہیں حکومتی، ان کو 25 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے فنڈز کی بنیاد پر کہ جی جائیں اپنے حلقے میں لگائیں، موجے کریں. اب یہ خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ لوگ پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. اچھا، اب سارم صاحب کہتے ہیں جی فوج کو سویلین حکومت پر اعتراض ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں کر رہے. فوج کو اعتراض ہے حکومت جو تقریریں کر رہی ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں، میرٹ پر نہیں، بلکہ کرپٹ لوگ لگائے جا رہے ہیں. پھر یہ بھی کہ جی 27ویں ترمیم کا ملبہ ہم پر آ رہا ہے، فائدے تو آپ نے اٹھائے ہیں، ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یعنی عدلیہ آپ کے کنٹرول میں آ گئی ہے، ہمارا اس میں کیا ہوا ہے؟ بدنامی ہماری ہو رہی ہے. یہ سب باتیں جی اب سار عالم صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اب یہ یعنی بدمزگی بڑھ رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو مہمیں چل رہی ہے. تو اب یہ آگے کہاں تک جائے گی، یہ اصل سوال ہے. وہی شیرواج صاحب کہہ رہے ہیں بظاہر سب کچھ ہے، بظاہر یہ ہے، لیکن کچھ اور پک رہا ہے. اب اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ بھی ہوا ہے کہ جی خان کی بہنیں تو غدار ہیں، خان کی بہنیں بھارت کو انٹرویو دے رہی ہیں، خان کی بہنیں یہ کر رہی ہیں، یہ کیا کر دیا، فلاں کر دیا. تو اب جواب میں ڈیجیٹل میڈیا میدان میں آ گیا ہے، اور میاں نواز شریف کا کرن تھاپر کا انٹرویو، جس کا حوالہ جیو پر شہزاد اقبال صاحب نے بھی دیا، کہ کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے کہا کارگل پر میں انکوائری کرواؤں گا اور پبلک کروں گا کہ کیا ہوا، کس کا کیا کردار تھا، نہیں چھوڑوں گا. تو یہ باتیں ٹھیک تھیں. ڈان لیکس ٹھیک تھا. جب برکھا دت شریف خاندان سے ملنے آئے، جاتی عمرہ کے محلات میں بیٹھے ہیں اور پورا وفد آئے، وہ ٹھیک ہے. میڈیا کو انٹرویوز یعنی جتنے انہوں نے دیے ہوں گے اس طرح بیٹھ کر کسی اور نے کم ہی دیے ہوں گے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرے گا. انڈیپینڈنٹ لکھ رہا ہے عمران خان's فیملی ڈیمانڈ پروف دیٹ فارمر پی ایم از اسٹل الائیو ایز آن لائن رومرز گرو. میں نے آپ کو بتایا نا برطانیہ میں بھی یہ چیز اٹھ گئی ہے. اچھا، اب ایک اور بات، اب چیزیں بڑی دھیان سے آگے چلانی پڑیں گی، بڑی دھیان سے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے، یعنی طاقتور حلقوں والے سے بات کر رہے ہیں، کہ فتنہ جب کسی کو سمجھا جائے گا تو دین بھی کہتا ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو فتنے کے طور پر پھر ٹریٹ کیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ سارا ہی خاتمہ کرنا ہے. تو اب یہ کیا تحریک انصاف کے بارے میں سوچ چل رہی ہے. تو سارا کچھ بڑا مکس چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ چیزیں اب اس نہج پر پہنچ گئی ہیں کہ اب بات شوکت خانم ہاسپٹل تک آ گئی ہے، اور ان کے کچھ اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، جس پر شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف سے باقاعدہ ان کی طرف سے اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے کہ جی ہم مریضوں کا علاج جاری رکھیں گے، ہمارے جتنے بھی لوگ ڈونرز ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ہمارے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، کچھ اکاؤنٹس پر مسائل ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں
کہ ان اکاؤنٹس کو دوبارہ سے کھلوایا جا سکے. تو یہ سب چیزیں جناب چل رہی ہیں. تو باقی اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ حالات تو گڑبڑ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی. ان کو اب نہیں چھپایا جا سکتا. وہ جو بند کمروں کی باتیں تھیں اب وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں. تو دیکھیے کہ کتنا عرصہ اور یہ نظام یا یہ سیٹ اپ چلتا ہے، کون کس کو پہلے باہر پھینکتا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جب بات اس حد تک چلی جائے تو پھر وہ ریپیئر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا، وہ سیم پیج جب ایک دفعہ پھٹ جاتا ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی وہ گلو شلو لگا رہے ہیں وہ بات بنتی نہیں. تو پھر آگے مزید خرابیاں ہی پیدا ہونی ہیں. اور پھر یہ جو 4.25 سال ہیں اس کا ملبہ ایک دوسرے پر انہوں نے گرانا ہی گرانا ہے، اور اس کی وجہ سے حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں. کچھ عرصے کے لیے آپ ان کو دبا سکتے ہیں، کوئی مڈل گراؤنڈ تیار کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ جب ہو گیا ہے تو یہ آگے بڑھے گا ہی، ریورس نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ بالکل بیک ٹو نارمل ہوں گے، یا وہی 4.25 سال پہلے رجیم چینج کے بعد جس طرح سے سب اکٹھے ہو گئے تھے اور سب ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا ان کے لحاظ سے. آپس میں ملک کا تو بیڑا غرق ہو گیا، لیکن اب وہ بھی جو آپس میں کہیں گے جی اتفاق ہے اور بڑی تابعداری ہے شہباز شریف کی، اس سے زیادہ آئیڈیل کوئی نہیں مل سکتا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب وہ کہانی بھی نہیں رہے گی. اللہ حافظ.